بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ علم کیا ہے اور علم کی حقیقت کیا؟ العلم نور، علم روشنی ہے، علم روشنی ہے۔ ویسے تو عمومی طور پر علم حاصل کرنا ہر جگہ، ہر علاقے میں، ہر ملک میں اہم سمجھا جاتا ہے۔ علم کا مطلب سرسری طور پر، عام طور پر جاننا، سمجھ لینا، پتہ لگ جانا، لیا جاتا ہے۔ لیکن اسلامی روح سے العلم نور، روشنی ہے، یعنی کوئی چیز ہمیں حاصل ہو جائے تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے، تو ہم جاننے لگتے ہیں، ہمیں علم حاصل ہو جاتا ہے، ہم روشنی میں آ جاتے ہیں، اندھیرے اور جہالت سے نکل آتے ہیں۔ اب علم کیا ہے اور علم کی حقیقت کیا ہے، اس بارے تھوڑی سی ہم تحقیقی گفتگو کریں گے تاکہ کچھ ہم سمجھ سکیں کہ علم کیا ہے اور علم کی حقیقت کیا۔ ایک دوڑ سی لگی ہوئی ہے، بچہ اس دنیا میں آیا، 2-3 برس گزرے تو اسے اسکول کا جلوہ دیدار کرا دیا جاتا ہے، دن گزرتے جاتے ہیں، اس کا ارتقائی پیریڈ ہفتوں سے مہینوں اور پھر سالوں تک جا پہنچتا ہے۔ عموماً اتنی محنت کسی فالتو شے پر تو ہونے سے رہی، اور حقیقت میں یہ شے بڑی قیمتی ہے جس کو ہم جاننا، نالج اور علم کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن در حقیقت ہوتا کیا ہے کہ ہم اس کے حصول میں اس قدر منہمک ہو جاتے ہیں کہ معلوم ہی نہیں ہو پاتا کہ حاصل کیا کیا جا رہا ہے۔ اصل سوال تو سب سے پہلے یہ بنتا ہے کہ جس چیز پر آپ زندگی لگا دیتے ہیں، اپنا وقت صرف کرتے ہیں، آخر وہ علم ہے کیا؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس سوال کے پیچھے میں بہت سرگرداں رہا، متلاشی رہا کہ کوئی اہل علم یہ بتا دے کہ علم کیا ہے۔ کوئی قابل اطمینان جواب نہ پایا، نہ مل پایا، تو خود تحقیق میں لگ گئے، ریسرچ شروع کر دی۔ شروع میں تو یہاں بھی لاچاری اور ضعف فکری نے گھیر لیا کہ بھائی جی اس قدر دقیق نظریات اور پھر نظریات کی گہرائی تو برداشت، لیکن گناگو آراء کا دلدل۔ لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ نظریات جس قدر زیادہ اور پیچیدہ ہوتے ہیں، علم کا ارتقاء بھی اسی حساب سے ہوتا ہے۔ محض ایک حتمی نظریہ موجود ہو تو عملی طور پر یہ کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں پہنچاتا، لیکن جب مختلف آراء ہوں تو ایک تنقیدی اور تعمیری سوچ کے ذریعے پرکھنے کے بعد ایک زیادہ واضح حقیقت پسند نظریہ قائم کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح علم کی ترقی، علم کی تحقیق چلتی رہتی ہے۔ آئیے اب دیکھیں علم کیا ہے۔ علم کی تاریخ بہت پرانی ہے، برسوں پرانی ہے، اور یہ سوال بھی اتنا ہی پرانا ہے کہ جتنا علم کی تاریخ پرانی ہے، اور اتنا ہی جدید ہے جتنا کہ آج کی ارتقائی علمی و تحقیقی ماہیت۔ قدیم یونان کے فلسفہ دانوں نے یہ سوال اٹھایا
کہ علم کسے کہتے ہیں؟ واٹ از نالج؟ علم حاصل کیسے کیا جاتا ہے؟ علم حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں؟ علم حاصل کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ وغیرہ وغیرہ. فلسفہ کی ایک شاخ اس کے بعد ایک وجود میں آئی جسے ایپسٹیمولوجی کہتے ہیں. یہ یونانی زبان سے اخذ شدہ لفظ ایپسٹیمی اور لوگس کا مجموعہ ہے، جس کے معنی علم کی تحقیقت یا تھیوری آف نالج کے لیے جاتے ہیں. علم کی جو منطقی تعریف لی جاتی ہے، یعنی کسی بھی شے کا عکس انسان کے دماغ یا فکر میں بننا، اگر اس تعریف کی تشریح، توضیح، وضاحت کی جائے تو سب سے پہلے انسانی تفکر کو آئینے کی تمثیل بنایا گیا ہے. یاد یہ بھی رہے کہ آئینہ بالکل برابر اور مکمل شبیہ پیش کرتا ہے، اور قابل غور بات تو یہ ہے کہ جیسے ہی آئینہ کے سامنے کھڑی شے کی شکل و ماہیت بدلتی ہے، اسی لمحے عکس میں بھی تبدیلی ظاہر ہو جاتی ہے. اب یہ انسان پر ہے کہ اس کا آئینہ کس قدر پاک و شفاف ہے، وہ کس قدر منطقی غلطیوں سے ماورا ہو کر سوچتا ہے. جس قدر انسانی عقل میں نکھار ہوگا، حسن ہوگا، شفافیت ہوگی، نظریات کی اتنی ہی بہتر تصویر اس میں نظر آئے گی. میرے خیال میں یہ تعریف پھر بھی سب سے وسیع اور آفاقی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہ تمام علوم کو سموئے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بھی علم کی تعریفات موجود ہیں، علم کی بہت سی تعریفات موجود ہیں جس کے تحت معلومات اور حقائق کا مجموعہ ادراک تعقلی و فکری اور ادراک عقلی و فہمی وغیرہ. دراصل علم بذات خود ایک ایسی گنجلک، کمپلیکس اور پیچیدہ حقیقت ہے کہ ہزاروں سال سے اس پر قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، لیکن ایک مطلق تعریف کبھی بھی نہ ہو سکی. کسی خوب شعر میں یہ بھی کہا گیا ہے، علم کیا، علم کی حقیقت کیا، جیسی جس کے گمان میں آئی. بہرحال ایسی تفاصیل موجود ہیں جو ہماری ضروریات کو پورا کر دیتی ہیں. علم کی تعریف متعین ہونے کے بعد علم کی اقسام، علم کا حصول، اس پر غور کرتے ہیں. تحقیق کے مطابق علم کی بنیادی طور پر 3 درجہ ذیل بنیادی اقسام لی جاتی ہیں: ذاتی علم، مرحلہ وار سلسلہ وار علم، اور حقائق کا علم. آئیے ذرا ان پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں، دیکھیں کہ ذاتی علم کسے کہتے ہیں. ذاتی علم ایسی معلومات کے لیے لیا جاتا ہے جو ہم جانتے ہیں، جیسا کہ پاکستان کا صدر کون ہے، وزیر اعظم کون ہے، گھر کتنے ہیں، گھر میں کتنے افراد ہیں. ذاتی علم کی کڑیاں جوڑنے سے ہی کسی نظریے کے درست یا غلط ہونے کی تحقیق کی جا سکتی ہے. یہ معلوم ہونا کہ افلاطون کا شاعری کے بارے میں کیا نظریہ تھا، وہ شاعروں کو کیا سمجھتا تھا، یا نیوٹن کا کشش ثقل کے بارے میں کیا رائے تھی، یا انسانی تخلیق کس طرح سے ہوئی، معلومات کا حصہ رہتی ہیں. لیکن جیسے ہی تحقیقی نقطہ نگاہ سے اس کے درست یا غلط ہونے کی تصدیق ہو جائے تو یہ علم کا باقاعدہ حصہ بن جاتی ہے. علم کا
یہ باقاعدہ طور پر حصہ بن جاتی ہیں اور اس کو ہم ذاتی علم کا نام دے دیتے ہیں. اس کے بعد ہے مرحلہ وار سلسلہ وار علم، پروسیجنل نالج. سلسلہ وار علم تجربات پر مشتمل ہے. پروسیجنل نالج تجربات پر مشتمل ہے جو سلسلہ وار جاری رہتے ہیں. مثال کے طور پر گاڑی کیسے چلاتے ہیں، سائیکل کیسے چلتی ہے، کیلکولیٹر، واشنگ مشین، استری و دیگر مشینیں چلانے کا کیا طریقہ ہے. اس کو ہم پروسیجنل نالج یا سلسلہ وار علم میں شمار کرتے ہیں. اس کے بعد حقائق کا علم، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حقائق کا علم کیا ہے. حقائق کا علم زیادہ تر فلسفیانہ، تحقیقی اور سائنسی کام اس کا حصہ ہوتے ہیں. یہ ایک ایسا نظام ہوتا ہے جو کسی بات، کسی نظریے کی حقیقت کو آشکارا کرتا ہے، اسے واضح کرتا ہے کہ آیا یہ درست ہے، آیا یہ درست ہے یا یہ کہ غلط. اور اسی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے علم منطق کو استعمال کیا جاتا ہے اور مختلف زاویوں سے دیکھا اور پرکھا جاتا ہے. بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نالج، علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے، اس کا حصول کس طرح کیوں کر ممکن ہے. اس پر فلسفے میں بنیادی طور پر تین طبقہ فکر پائے جاتے ہیں. ایک ریشنلزم اور دوسرا ایمپیریسزم اور تیسرا آئیڈیالزم ہے. پہلے دو یعنی ریشنلزم اور ایمپیریسزم، ان دونوں کے نظریات ایک دوسرے سے بالکل مختلف اور متصادم پائے جاتے ہیں، جبکہ تیسرا آئیڈیالزم ہے. ریشنلزم یعنی یہ فکر اور سوچ کیا ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ریشنلزم کا بنیادی نظریہ ہے کہ کچھ علم انسان کو فطرت کی طرف سے ہی عطا ودیعت کر دیا جاتا ہے، جس سے انسان عام چیزوں کو محسوس کرتا ہے، اور علم کا بڑا حصہ ایسا موجود ہے جو بنیادی حسیات سے ادراک میں نہیں لایا جا سکتا، جیسے کہ ایک دائرے میں 360 ڈگری ہونا، 2 + 2 4 ہونا، چھت اوپر ہونا اور فرش نیچے ہونا. یہ مختلف مثالیں ہیں اس فکر کی، اس سوچ کی، جسے ہم ریشنلزم کا نام دیتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے ایمپیریسزم، جبکہ اس کے برعکس ریشنلزم کے برعکس ایمپیریسزم کا نظریہ ہے. اس کے مطابق انسان جو کچھ بھی سیکھتا ہے وہ اپنی حسیات سے ہی ادراک میں لاتا ہے، اپنی حواس خمسہ و دیگر انسان کی 5 حسیات جسے ہم حواس خمسہ کا نام دیتے ہیں. انسان کی 5 حسیات ہی اس کی کائنات کو جاننے کے لیے ضروری اور مددگار ہے. اس نظریہ کے سرخیل فلاسفر میں ڈیوڈ ہیوم، جان لاک وغیرہ ہیں. یعنی یہ علم ایمپیریسزم میں حواس خمسہ کے ذریعے سے جو ہم سمجھتے ہیں، چکھتے ہیں، چھو کے دیکھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، شہادت کے ذریعے سے یا ٹچ کے ذریعے سے، تو حواس خمسہ جو 5 ہیں ان کے ذریعے سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے اسے ایمپیریسزم کا نام دیا جاتا ہے. اس کے بعد آئیڈیالزم. واٹ از آئیڈیالزم؟ آئیڈیالزم کے مطابق انسان کی روح پہلے تمام چیزوں کا ادراک کر لیتی ہے،
لیکن جیسے ہی اس کا تعلق جسم سے ہوتا ہے تو سب کچھ بھول جاتی ہے. انسان دنیا میں جو کچھ بھی سیکھتا ہے وہ بنیادی طور پر صرف یاد دہانی ہی ہوتی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں. یہ آئیڈیالزم سوچ اور فکر ہے. علم کے بارے میں جو مختلف فلسفیز، نظریات، افکار پائے جاتے ہیں اس میں آئیڈیالزم یعنی انسان کی روح پہلے چیزوں کا ادراک کر لیتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کا تعلق جسم سے ہوتا ہے تو سب کچھ بھول جاتی ہے. انسان دنیا میں جو کچھ بھی سیکھتا ہے وہ بنیادی طور پر صرف یاد دہانی ہی ہوتی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں. ان نظریات کے علاوہ اسلامی فلسفے کا نظریہ بھی موجود ہے، پایا جاتا ہے. اسلامی فلسفہ حیات کے مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے مطابق انسان کی فکر یا فطرت میں پہلے سے کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں جو وہ یعنی انسان یقینی طور پر جانتا ہے. بچہ جب دنیا میں تشریف لاتا ہے تو رو کر اپنی زندگی کا اظہار کرتا ہے. اس کے علاوہ بھی اخلاقیات کے کافی جذبے انسان کی فطرت میں پہلے سے ہی پائے جاتے ہیں. یعنی انسانی فلسفے کے مطابق انسانی فلسفہ علم کیا ہے کہ انسان کے اندر فطری طور پر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. بچے کا دنیا میں آنا اور آ کر رو کر اپنی زندگی کا اظہار کرنا کہ وہ اس کائنات اس دنیا میں آ گیا ہے. تو اس کا کیسے ہمیں پتہ چلتا کہ سب سے پہلے بچہ اپنی زندگی کا اظہار رو کر کرتا ہے. اور اس کے بعد آخر میں یہی علم اعتقاد کی صورت بھی اختیار کر جاتا ہے. یعنی یہ تین بنیادی اقسام کے بعد جب ہم تحقیق کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو آخر میں ہم علم اعتقاد یعنی علم کو اعتقاد یقین کی صورت بھی حاصل ہو جاتی ہے. یعنی یہ ان عقائد کی بات نہیں ہو رہی جو بغیر علم کے وجود میں آتے ہیں. کچھ ایسی اعتقاد ہے جو بغیر حواس خمسہ کے، بغیر ذاتی علم کے اور بغیر امپیریسزم کے، آئیڈیالزم کے حاصل ہوتے ہیں. تو ان میں بغیر علم کے عقائد جیسے مختلف مذاہب کے عقائد ہیں وہ وجود میں آتے ہیں. جیسے کہ ایک دور تک زمین اور دیگر سیارے، اگر ہم ان میں غور کریں سائنسی نقطہ نظر سے، تو ایک دور ایسا بھی تھا کہ زمین کو کائنات کا مرکز سمجھ لیا جاتا تھا. یا پھر ہم زمین کی گردش کو، دا ریولیوشن آف ارتھ کو تسلیم نہیں کرتے تھے. یہ تسلیم نہیں کیا جاتا تھا کہ زمین کی گردش ہوتی ہے، زمین گھومتی ہے، گردش کرتی ہے، اور اس پر لوگوں کے درمیان چپکلش لڑائیاں تک ہوتی رہیں. مختلف سائنسدان اس پر مغز ماری سوچ فکر کرتے رہے. تاہم آج یہ ایسا ایک سچ ہے، حقیقت ہے، پتا ہے لوگوں کو، جیسے اس کو کبھی ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یعنی کہ زمین گردش کرتی ہے. اس کی بہت سی سینکڑوں مثالیں دی جاتی ہیں. یعنی آج اس کو ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. ایٹ دا اینڈ، بالآخر یعنی نتیجتاً ہم اس کا خلاصہ اس مختصر بات میں کر سکتے ہیں. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سچ یا علم تین مرحلوں سے گزرتا ہے. پہلے مرحلے میں اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے.
دوسرے مرحلے میں اس کی متشدد طریقے سے مخالفت کی جاتی ہے، اور تیسرے مرحلے میں اسے یوں تسلیم کر لیا جاتا ہے جیسے اس سچائی کو کبھی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ آرتھر شوپنہار کا قول بھی ہے، یعنی یہ 3 سٹیجز کے اندر کوئی بھی بات پہلے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، پھر اس کی مخالفت کی جاتی ہے، پھر اس کو جانچ پرکھنے کے بعد ایک وقت مقرر کے بعد اس کو سمجھ لیا جاتا ہے اور وہ سچائی بن جاتی ہے، تو جس کو ثبوت کی بھی ضرورت بعض اوقات پیش نہیں آتی۔ یعنی اس مختصر سی بات میں ہم نے یہ دیکھا کہ علم کیا ہے۔ جی آج علم کے مختلف در ہیں، دوڑیں لگی ہوئی ہیں، مختلف ادارے ہیں، NGOs ہیں، مختلف طور پر تحقیقی طور پر کام کیا جا رہا ہے۔ یعنی علم بنیادی طور پر یہ ہے کہ کسی بھی شے کا عکس انسان کے دماغ یا فکر میں بن جاتا ہے۔ اس میں ریاضی کے علوم ہیں، سائنسی علوم ہیں، فزکس، کیمیا، بایولوجی وغیرہ مختلف علوم پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اسلامک علوم ہیں، ہندی علوم ہیں، دیگر مذاہب کے علوم ہیں، مختلف کتب پائی جاتی ہیں جو علم کے ذرائع میں شامل کی جاتی ہیں۔ اگر مسلمان کو دیکھا جائے تو وہ کہاں سے علم حاصل کرتا ہے؟ العلم نور، یعنی روشنی کب بنتی ہے، وہ بات اس کی سمجھ میں کب آتی ہے، اس کے دماغ میں اس کا عکس، اس کی شخصیت پر اس کا نکھار کب ہوتا ہے اور کن ذرائع سے ہوتا ہے، یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں۔ تو قرآن و حدیث شریف یہ مسلمان ان کو سب سے پہلے، اور پھر اس کے بعد فقہ، اور پھر اس کے بعد آخر میں گھوم پھر کے چانٹ پٹک کے بعد تصوف کی طرف، شاعری کی طرف انسان نکل جاتے ہیں۔ تو لیکن صحیح اور بنیادی ذرائع جو ہے وہ قرآن پاک جو آخری آسمانی کتاب ہے، جو اللہ تعالی کی طرف سے ایک مستند حقیقت ذرائع سے پہنچی ہے، جس کا تسلیم کیا جانا آج کچھ مشکل نہیں۔ سائنس بھی اس کو ثابت کر رہی ہے، اور اسلام کا یہ منبع سرچشمہ حیات ہے۔ اسی طرح جو کچھ کر کے دکھایا، جس پر یہ کتاب اتری، اس پیغمبر کی سیرت جس کو ہم سنت اور سیرت نبوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہ بہت بڑا منبع ہے علم حاصل کرنے کا، زندگی کو سمجھنے کا، زندگی کے مختلف زاویے، مختلف افکار، ان چیزوں کو پرکھنے، کیسے ہم زندگی گزاریں، علم کیسے حاصل کریں، یہ مختلف زاویے اسی شخصیت، اسی ذات جس کو ہم پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیتے ہیں، انہی سے یہ چشمے پھوٹتے ہیں، انہی سے یہ دنیا قائم بھی ہے، اور آج بھی، اور بلکہ آگے مستقبل میں بھی، اور اس سے بھی آگے قیامت تک یہ سلسلے جو چلنے ہیں۔ یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے جو بغیر کسی یعنی ریسرچ کے یا تحقیق کے، یعنی ہمیں اس کو اعتقادی طور پر، تمام مذاہب کو اعتقادی طور پر ہی لیا جاتا ہے، اور مذہب اعتقادی علم ہوتا ہے، اور یہ پھر انسان کے رگ و ریشے میں سرایت کر جاتا ہے، اور اس کو اس پر یقین ہو جاتا ہے، اور اسے علم اعتقاد کی صورت میں لے لیا جاتا ہے۔ العلم نور، علم روشنی ہے، علم کا حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ تمام مذاہب میں جاننا، علم کا حاصل کرنا بہت ضروری قرار دیا گیا ہے۔ سب سے بڑا مذہب اسلام ہے جو دنیا میں قائم ہے، اور مسلمان دنیا میں موجود ہیں، تو وہ اس کو کیا فرماتا ہے؟
اسلام کے مطابق علم کا حاصل کرنا فرض ہے، مرد و عورت پر فرض ہے، اس کا سیکھنا لازمی و ضروری ہے۔ اسی طرح دیگر مذاہب میں کرسچینٹی ہے، جوئزم ہے، سکھزم ہے، ہندوازم ہے و دیگر مذاہب میں بھی علم کو حاصل کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالی کی یہ عطا ہے چونکہ کہ کسی چیز کا پتہ لگ جانا، جان لینا بنیادی طور پر، یہ اللہ تعالی کی عطا ہے، عنایت ہے، اور یہ نعمتیں ہیں۔ علم حاصل ہونا اس کے بہت درجات ہیں۔ احادیث شریف میں بھی علم عمل سے پہلے حاصل کیا جاتا ہے، عمل کرنے کے بعد علم جو ہے وہ حاصل نہیں کیا جاتا۔ یعنی پہلے منزل پر پہنچنے سے پہلے راستے کا تعین اور کیا مقاصد ہے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے، اور انہی چیزوں کو علم کا نام دیا جاتا ہے۔ تو کچھ علم بارے یہ گفتگو کی گئی، اپنے خیالات کامنٹس کے ذریعے ضرور دیجیے، اور لائک اور بیل آئیکن دبا دیجیے، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ، گڈ بائے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔